صفحہ نمبر 293 293 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول، صفحہ نمبر 293۔ یہ ہمارا جو سبجیکٹ چل رہا ہے جنگ بدر کا یہ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے جنگ خیبر، سن 7 ہجری جنگ خیبر، آخر 6 ہجری، سن 6 ہجری یا اول ہے سن 7 ہجری کا۔ حضرت صفیہ کے واقعہ کی تحقیق، یہ آج کا ویل آ گیا ہمارا، صفحہ نمبر 293، سیرت النبی جلد اول۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صفیہ رضی اللہ کے واقعہ کی تحقیق۔ حضرت صفیہ رضی اللہ کی نسبت بحث کتاب حدیث میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو وحی یا قلبی رضی اللہ کو دیا تھا، پھر کسی نے ان کے حسن کی تعریف کی تو ان سے مانگ لیا اور اس کے معاوضہ میں ان کو 7 لونڈیاں دیں۔ مخالفین نے اس روایت کو نہایت بدنما پیرایا میں ادا کیا ہے، اور جب اصل روایت میں اتنی بات موجود ہے تو ظاہر ہے کہ مخالف اس سے کہاں تک کام لے سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ کا یہ واقعہ حضرت انس رضی اللہ سے منقول ہے، لیکن خود حضرت انس سے متعدد روایتیں موجود ہیں اور وہ باہم مختلف ہیں۔ بخاری کو جو روایت غزوہ خیبر کے ذکر میں ہے، اس میں یہ تصریح ہے کہ جب قلعہ خیبر فتح ہوا تو لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ کے حسن کا ذکر کیا، آپ نے ان کو اپنے لیے لے لیا۔ اصل الفاظ یہ ہیں: جب خدا نے قلعہ فتح کرا دیا تو لوگوں نے آپ سے صفیہ بنت حی کے حسن و جمال کی تعریف کی، اس کا شوہر اس جنگ میں مارا گیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ لیکن بخاری کتاب الصلاۃ باب، صحیح مسلم باب فصل میں خود حضرت انس رضی اللہ کی یہی روایت ہے۔ اس طریقہ سے منقول ہے کہ جب لڑائی کے بعد قیدی جمع کیے گئے تو حضرت وحیہ قلبی رضی اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان میں سے ایک لونڈی مجھ کو عنایت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ خود جا کر کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ کو انتخاب کیا، لیکن لوگوں کو اعتراض ہوا۔ ایک شخص نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے پیغمبر خدا، آپ نے صفیہ کو وحیہ کے حوالے کر دیا، وحیہ کے حوالے کیا، وہ قریظہ اور نذیر کی رئیسہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی اس کے لائق نہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ ابو داؤد میں یہ دونوں روایتیں ہیں اور دونوں حضرت انس رضی اللہ سے مروی ہیں۔ ابو داؤد کی شرح میں مازری مشہور محدث کا یہ قول نقل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ کو اس لیے حضرت وحیہ رضی اللہ سے لے کر ان سے عقد کیا کہ چونکہ وہ مالی مرتبہ اور رئیس یہود کی صاحبزادی تھیں، چونکہ وہ عالی مرتبہ اور رئیس یہود کی صاحبزادی تھیں، اس لیے ان کا کسی اور کے پاس جانا ان کی توہین تھا۔ حافظ ابن حجر نے بھی فتح باری میں اس کے قریب لکھا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ خاندان کے تباہ ہونے کے بعد خاندان سے باہر بیوی یا کنیز بن کر رہتیں۔ رئیس خیبر کی بیٹی تھی، ان کا شوہر بھی قبیلہ نذیر کا رئیس تھا، باپ اور شوہر دونوں قتل کیے جا چکے تھے۔ اس حالت میں ان کے پاس حفظ مراتب اور رفع غم کے لیے
اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے عقد میں لے لیں۔ وہ کنیز ہو کر بھی رہ سکتی تھی، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاندانی عزت کے لحاظ سے ان کو آزاد کر دیا اور پھر نکاح پڑھایا، بلکہ مسند ابن حنبل میں ہے کہ آپ نے ان کو اختیار دیا کہ وہ آزاد ہو کر اپنے گھر چلی جائیں یا آپ کے نکاح میں آنا قبول کریں۔ انہوں نے دوسری صورت پسند کی، یعنی کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔ اس نے خلق اور رحم اور مصیبت زدہ کی چارہ نوازی کے علاوہ سیاسی اور مذہبی حیثیت سے بھی یہ کارروائی نہایت موزوں اور بجا تھی۔ اس قسم کے طرز عمل سے عرب کو اسلام کی طرف رغبت اور کشش ہوتی تھی کہ اسلام اپنے دشمنوں کے ورثاء کے ساتھ بھی کسی قسم کا محسنانہ اور ہمدردانہ سلوک کرتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔